ہمارے والد گرامی مرحوم بڑے اچھے دعائیہ کلمات میں دعا فرمایا کرتے تھے اپنی صبح کی نماز کے بعد، یا رب اپنا کرم جہان پر تو صبح و شام کر، اور کافر کا دل بھی اپنی محبت میں رام کر، دنیا میں حق پرستی کا پھر اہتمام کر، اور انسانیت کا درس زمانے میں عام کر، دل کو نہ کوئی شخص بھی اذن دروغ دے، تو اس قدر جہان میں حق کو فروغ دے، کر دے عطا ہر ایک کو احساس بندگی، دکھلا دے سب کو راہ ہدایت کی روشنی، ہر فرد شوق سے کرے اقرار عاجزی، کھل جائے ہر نگاہ پر مفہوم زندگی، پابند ہر بشر ہو فروع و اصول کا، پابند ہر بشر ہو فروع و اصول کا، ہر شخص کو نصیب ہو سچائی کا شعور، ہر شخص کو نصیب ہو سچائی کا شعور، ہر آنکھ میں ہو جلوہ نما پنجتن کا نور، ہر دل کے آئینے کو بنا دے تو رشک طور، کدورتوں کو کر دے زمانے کے دل سے دور، ہو مکر سے بعید وفا کے قریب ہو مکر سے بعید وفا کے قریب ہو، ہر شخص کو خلوص کی دولت نصیب ہو۔ تو خدا بند متعال تمام مومنین و مومنات کے جملہ مسائل کو حل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين عليه السلام۔ بآواز بلند صلوات۔ مولا کائنات نے فرمایا بادشاہیاں بچ جاتی ہیں کفر سے لیکن ظلم سے نہیں بچتی، اور کیا آپ نے سلطنتیں کفر کے باوجود بچ جاتی ہیں لیکن ظلم کے ساتھ نہیں بچتی۔ تو جو انسان انصاف کو اپنا وتیرہ بنا لے، اخلاق حسنہ کو اپنی راہ و روش قرار دے، جو شخص اچھے عادات اور اچھے اوصاف کو اپنا لے، جو اپنے اندر خوبیوں کو جلا دے، وہ اگر اللہ کو نہ بھی مانتا ہو تو وہ بحث تو الگ ہے، وہ تو یہ ہے نا کہ آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں ہے، لیکن دنیا میں وہ فائدے حاصل کرتا ہے، دنیا میں اس کو بہت سی کامیابیاں میسر آتی ہیں۔ تو یہ ایک نسخہ کیمیا ہے جو مکتب معصوم کی جانب سے ہمیں پیش کیا گیا، اس کو اپنانا بہت ضروری ہے۔ تو عرض یہ کر رہی تھی کہ میوچول ٹرسٹ کی فضا کو پہلے قائم کرنا ضروری ہے۔ ایسے آپ دوسروں سے کہیں کہ تم مجھ پہ اعتماد کرو تو ایسے کیسے ہوگا؟ آپ اپنے گھر والوں سے کہیں کہ اسلام میں یہ حکم ہے، یہ حکم ہے، تمہیں میرے ساتھ ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا، تم پہلے خود ویسے ہو کے دکھاؤ، پہلے ان کی بدتمیزیوں پر، گستاخیوں پر، اپنے استحصال پر صبر و سکون کا مظاہرہ کرو، اخلاق عالیہ کا مظاہرہ کرو، دوسروں کے لیے کیئرنگ ہو جاؤ، تاکہ پھر رفتہ 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 تمہاری شخصیت کا ایک امیج بن جائے اور پھر سب لوگ تمہارا احترام کرنے لگیں۔ تو انسان کو اپنی شخصیت کو پہچانوانے کے لیے بہرحال کچھ محنت کرنا پڑتی ہے۔ تو عرض کر رہی تھی، حدیث آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتی تھی کہ زمانہ جاہلیت تھا، لوگ لمبے سفر طے کرتے تھے اور مہینوں اپنی فیملی سے دور رہتے تھے، تو اس طرح کے شکوک و شبہات بھی جنم لیتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب وہ اپنے سفر سے لوٹتے تھے کہ اولاد کے بارے میں شکوک و شبہات، اس زمانے میں ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا نہیں تھا، تو پاک پیغمبر نے ایک ڈی این اے بتلا دیا اور فرمایا یہ ڈی این اے کرو اور آسودہ خاطر ہو جاؤ۔ کہ امتحنوا اولادکم بحب علی بن ابی طالب علیہ السلام فمن احبہ فہو منکم، اپنے بچے کا ٹیسٹ لو، اگر اس کا دل محبت علی میں دھڑکتا ہے تو فہو منکم۔ اگر بچے کا دل علی کی محبت میں دھڑکتا ہے
علی کے نام سے اس کے چہرے پہ شادابی آ جائے، اس کے چہرے پہ سرور آ جائے، اس کے چہرے پہ شادمانی کے آثار ظاہر ہو جائیں، فَهُوَ مِنْكُمْ، وہ تمہارا ہی بیٹا ہے۔ اور اگر وَمَنْ أَبْغَضَهُ، جو علی سے بغض رکھتا ہو، فَهُوَ لَيْسَ مِنْكُمْ، وہ حلال زادہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ پاک پیغمبر نے عمار یاسر سے فرمایا، عمار وہ بلند و بالا، وہ قداور شخصیت عالم اسلام کی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میں وہ مقام شامخ رکھنے والے صحابی جناب عمار ابن یاسر، جن کے خدمات کسی کی نگاہوں سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، ان والدین کی اولاد ہیں عمار ابن یاسر، جنہوں نے اس شرک کے ماحول میں جب اسلام کو قبول کیا تو انہیں کیا قیمت ادا کرنا پڑی۔ سمیہ عمار کی والدہ، یاسر عمار کے والد، دو مختلف اونٹوں سے ان کو باندھ کے دو مختلف طرف اونٹوں کو بھگایا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے تھے احد احد احد، اللہ ایک ہے۔ اتنا تشدد، ظلم، عمار ابن یاسر کی شخصیت عالم اسلام میں بہت بڑی شخصیت ہے۔ تو عمار نے جس روایت کو بیان کیا اس روایت کو کوئی رد نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ عمار کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ میدان صفین میں عمار کی شہادت سے لوگوں نے علی کو پہچانا، کیونکہ عمار نے آخری وقت شہید ہوتے ہوتے کہا کہ میرے رسول نے یہ کہا تھا کہ عمار جب تو شہید ہوگا تو دودھ کی لسی پیے گا، تیری آخری غذا وہ ہوگی، اور تقتلک فئۃ باغیہ، اور تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ تو عمار دم توڑ رہے تھے اور کہتے تھے لوگوں آؤ جلدی سے دیکھو مجھے کس گروہ نے قتل کیا ہے۔ تو یہ پاک پیغمبر فرما کے گئے ہیں کہ باغی گروہ ہوگا، اور دیکھو میں دودھ کی لسی پی رہا ہوں، تو جان جاؤ علی امام برحق ہے۔ عمار ابن یاسر کو خدا نے وہ اعزاز و اکرام عطا کیا، تو کوئی مکتبہ فکر ایسا نہیں جو عمار کی روایت کو کبھی غلط ثابت کرے۔ تو عمار ابن یاسر نے بیان کیا کہ پاک پیغمبر نے مجھ سے فرمایا یا عمار ان رأیتا قد سلک علیاً وادیا والناس سلک وادیا غیرہ فسلک مع علی ودع الناس۔ عمار اگر کبھی تو دیکھے کہ قد سلک علیاً ان علیاً قد سلک وادیا، علی ابن ابی طالب ایک راہ پہ چل پڑے، وسلک الناس وادیا غیرہ، اور ساری دنیا ایک الگ راستے پہ چل پڑے، تنہا علی ایک الگ ڈائریکشن میں چل دیے، فسلک مع علی ودع الناس، تو سب کو چھوڑ دے علی کے ساتھ ہو جا۔ تو عمار ابن یاسر نے کہا کہ یا رسول اللہ تو سب کو کیسے چھوڑ دوں، اگر ساری دنیا الگ راستے پہ چل دے اور علی اکیلے اس راستے پہ ہوں تو ساری دنیا کو کیسے چھوڑ دوں، ساری دنیا کو چھوڑ دوں؟ آقا نے فرمایا ان کو دفع کرو، دع الناس واسلک مع علی، صرف علی کے ساتھ چل۔ کیوں؟ اس لیے کہ العلی مع الحق والحق مع العلی صرف نہیں کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، بلکہ آقا نے فرمایا اللہم ادر الحق حیث دار علی، پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی مڑ جائے۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ روایت کس نے بیان کی ہے؟ تاریخ بغداد، خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں اس روایت کو پاک پیغمبر سے، یہ عمار ابن یاسر والی روایت کو تاریخ بغداد میں نقل کیا گیا، جلد 13 ہے، پیج نمبر 187، 187 نمبر ہے صفحے کا، جس میں تاریخ بغداد میں اس روایت کو بیان کیا گیا کہ آقا نے فرمایا کہ ان رأیت علیاً قد سلک وادیا، علی ایک اکیلے ایک راستے پر چل دیں، اور وسلک الناس وادیا غیرہ، اور ساری دنیا کسی اور راستے پر، فسلک مع علی، علی کے راستے کو اپنا لینا۔ تو یا رسول اللہ لوگوں کو کیا کروں؟ دع الناس، ان کو دفع کرو، ان کو چھوڑ دو، تم علی کے راستے کو اپناؤ اور راہ علی ابن ابی طالب پر چلو۔ اسی لیے شاعر نے بہت اچھی ربائی کہی ہے، وہ کہتا ہے مواہب اللہ عندی جاوزت عملی، مواہب اللہ عندی جاوزت عملی،
ولیس یبلغها قولی ولا عملی ولکن اعظمها عندی وافضلها ولایتی لامیر المؤمنین علی۔ شاعر کہتا ہے مواہب اللہ عندی، مواہب میرے پاس اللہ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں، مواہب اللہ عندی جاوزت عملی، میری توقع سے خدا نے مجھے زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے، میری حیثیت سے، میری اوقات سے، میری توقع سے۔ کاش ہم سب یہی ایمان رکھیں کہ خدا نے ہماری حیثیت سے زیادہ ہمیں نوازا ہے۔ مواہب اللہ عندی جاوزت عملی، اللہ کی نعمتیں میری توقعات سے بہت زیادہ ہیں۔ ولیس یبلغها قولی ولا عملی، میری نہ زبان اور نہ میرا عمل اس قابل ہے کہ مجھے یہ نعمتیں عطا کی جاتی، لیکن اعظمها عندی وافضلها، وہ کہتا ہے لیکن ان تمام نعمتوں میں جو خدا نے مجھے عطا کی ہیں، سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ جو خدا نے عظیم ترین نعمت مجھے عطا کی ہے، ولایتی لامیر المؤمنین علی۔